نہیں نام لینے کی۔ امیر سنت حضور کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیں۔ پنجاب میں ایک پیر ہیں جو سنی ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، عاشق رسول بھی کہتے ہیں، اہل سنت کے اسٹیجوں پر آتے بھی ہیں، خطابات بھی کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں۔ ان کے ایک خاص مرید کا بیان ہے اور حلفیہ بیان ہے۔ انہوں نے یہ بیان دیا، قسم اٹھائی، ریکارڈ کیا اور ہمارے پاس بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال تک فلاں پیر کا مرید رہا، مگر جب امیر علیہ سنت نے اپنے پوتے کا نام محمد حسن معاویہ رکھا تو میرے پیر صاحب نے ایک اہل سنت کی محفل میں منبر رسول پر بیٹھ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا۔ پیر برا بلا کہہ رہا ہے، مرید سامنے بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کی بارگاہ میں منظور نظر ہیں، ان کو جب برا بلا کہا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل سے اسی وقت میرے پیر کی محبت نکل گئی۔ یہ اللہ جب کسی پہ انعام کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے۔ وہ ابھی بھی زندہ ہیں پیر، مگر وہ مرید صادق کہتا ہے کہ جب انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا، وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دل میں نفرت پیدا ہوئی، میں اٹھ کر چلا گیا اور باہر جاتے ہی کہا کہ میں اس مرشد کا مرید نہیں بن سکتا۔ میں نے وہیں بیعت توڑی۔ میرا پیر صحابہ کا بے ادب، میرا پیر صحابہ کا گستاخ میرا پیر نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں میں دعوت اسلامی والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنی عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا نہ وہ اتاری تھا نہ دعوت اسلامی والا تھا، ایک نیوٹرل لڑکا نوجوان۔ وہ کہتے ہیں کئی دن گزر گئے، میں یہ سوچتا رہا کس کی بیعت کروں، کس کی غلامی لوں، کس کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالوں۔ اپنے پیر سے تو میں نے جان چھڑائی، بیعت توڑ دی، مگر اس گم میں کش بکش میں تھا، کس کی غلامی اختیار کروں۔ پاکستان میں تو ہزاروں پیر ہیں، میں کس کا دامن پکڑوں۔ وہ کہتے میں روزانہ یہ دعا کر کے سوتا تھا، اے اللہ مجھے وہ مرشد عطا فرما جو حضور کی بارگاہ میں منظور نظر ہو، مجھے وہ پیر عطا فرما جو کسی کا بے ادب گستاخ نہ ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو، امام الانبیاء کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو۔ وہ کہتے یہ دعا کر کے رات سوتا تھا، حسب معمول رات کو عشاء کی نماز پڑھی، گھر پہ آیا، بستر پہ آیا، اس دن دل بہت ڈوبا ہوا تھا۔ توجہ سے سنیے، دل سے سنیے میری بات کو۔ کہتے میں بہت دیر تک روتا رہا، کیوں؟ اپنے مرشد سے بیعت توڑی، کئی دن گزر گئے مگر مرشد صادق، مرشد کامل، مرشد اکمل نہیں مل رہا تھا۔ رات کو روتے روتے سو گیا۔ وہ کہتے سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی۔ کیا دیکھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ میرے آقا مجھے خواب میں ملے، خواب میں حضور کا دیدار کیا۔ وہ سنی عاشق رسول دعوت اسلامی والا نہیں، ایک عام مسلمان ہے۔ وہ کہتے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو حضور کو دیکھ کر حضور کے قدموں میں گر پڑا، زاروں قطار روتا رہا۔ ابھی قریب تھا اپنے دل کی بات زبان پہ لاتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، حضور نے میرے دل کے خیال کو جان کر سمجھ کر مجھے ارشاد فرمایا میرے عاشق پریشان کیوں ہوتا ہے، جا امیر اہل سنت کی غلامی کو قبول کر لے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی مرد قلندر کی بیعت کروں اور وہ مرد قلندر میری بارگاہ میں مقبول نظر ہو، فرمایا اس ہستی کا نام الیاس قادری ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی مرشد کامل مل جائے، فرمایا جا میں امام الانبیاء تجھے حکم دیتا ہوں، امیر سنت کی جا کے غلامی کو قبول فرما۔ اب آگے سنیں، خواب کہہ رہا ہے، اور حضور کو خواب میں جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق اور سچ دیکھا، یہ حدیث ہے۔ کیونکہ شیطان حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ خواب شیطانی نہیں ہو سکتا، حلفیہ بیان ہے، اور حضور کو دیکھا تو حق اور سچ دیکھا۔ اب وہ کہتے میں چونکا،
کیونکہ دعوت اسلامی سے دور تھا، دعوت اسلامی والا نہیں تھا، دعوت اسلامی کو جانتا پہچانتا، نام سنا ہوا تھا یہ تحریک ہے، مگر بد مذہب، اس کا پیر گمراہ تھا، فاسق تھا، بدبخت تھا، لیکن اسے اللہ نے نجات دی۔ وہ کہتے جب میں نے سنا نا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے کہا، اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ، جا امیر اہل سنت کی غلامی کو اختیار کر۔ اب اس کا بیان یہ ہے، میں نے خواب میں حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الیاس قادری کو آپ بھی امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم، ہم تو اپنے پیر کو امیر سنت کہتے ہیں۔ امیر سنت کا مطلب ساری مسلمان، سارے اہل سنت کا بڑا امیر۔ وہ کہتے میں چوکا کہ سرکار نے امیر اہل سنت کا نام الیاس قادری نہیں لیا، بلکہ 3 مرتبہ فرمایا مرشد کامل چاہیے امیر سنت کا دامن پکڑ، مرشد اکمل چاہیے امیر سنت کا دامن پکڑ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ایسے مرشد کا دامن پکڑوں جو میری بارگاہ میں مقبول ہو، امیر سنت کی غلامی اختیار کر۔ تو میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ، آپ بھی ان کو امیر سنت کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی ان کو امیر سنت، مطلب کیا تھا؟ ہم تو نہیں مانتے ان کو امیر سنت، ہم تو اپنے پیر کو امیر سنت کہتے تھے، مگر یا رسول اللہ آپ بھی ان کو امیر سنت کہہ رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو جواب ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، وہ عاشق کہتا ہے کہ میں نے جب پوچھا آقا آپ بھی ان کو امیر سنت کہہ رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کو اہل سنت کا امیر ہم نے تو بنایا ہے، ان کو دنیا نے اہل سنت کا امیر نہیں، بلکہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاس قادری کو امیر اہل سنت بنایا ہے۔ ہم نے انہیں امیر سنت بنایا، لہذا جس کو ہم امیر اہل سنت بنا دے، جا ان کی غلامی اختیار کر۔ اس نے فوراً اگلے دن اپنی ویڈیو ریکارڈ کی،